جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہو رہا تھا سن 1992 میں بمبئی میں. ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے تاریخ عالم کے آخری انسان، شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ 2 سال نینی جیل میں رہے الہ آباد میں. اکابر دیوبند، اکابر دارالعلوم، اکابر جمعیت علماء ہند سے پورے طور پر واقف، اور جو وہ کہہ دیتے تھے ان کی بات آخر ہوتی تھی. اتنے اہم آدمی تھے کہ گاندھی پیس فاؤنڈیشن کے ہمیشہ چیئرمین رہتے تھے، ہمیشہ جب تک زندہ رہے. انہوں نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے، جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہو رہا تھا سن 92 میں، اور اسٹیج کے سامنے جھنڈا لگا ہوا تھا، وہ لہرا رہا تھا. بیٹھے کرسی پر اور بیٹھ کر کہنے لگے اس جھنڈے کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب شیخ الہند مولانا محمود حسن مالٹا سے رہا ہو کر بمبئی آئے، اور بمبئی میں جتنے بھی قائدین تھے تحریک کے سب جمع تھے، اور یہ فیصلہ کیا کہ شیخ الہند اس تحریک کو جو راستہ دیں گے اسی راستے پر اب آگے یہ تحریک چلے گی ہندوستان کی آزادی کی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بشمبر ناتھ پانڈے کہہ رہے ہیں. اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تک ہم نے جہاد بالسیف سے کوشش کی ملک کو آزاد کرانے کی، لیکن ہم ناکام رہے 3 مرتبہ. 1857 میں دلی کا کمشنر ڈاکٹر ٹامسن اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو. پشاور 1500 کلومیٹر دور. آج یہ فیصلہ ہوا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا اب آزادی کی جنگ لڑی جائے گی عدم مساوات، اتحاد، اتفاق، ایک ساتھ. ایک پلیٹ فارم چاہیے مسلمانوں کا، علماء کا، ائمہ کا، شیوخ الحدیث کا، مدارس کا، اور ایک پلیٹ فارم غیر مسلموں کا. ان کا پلیٹ فارم موجود ہے کانگریس، اب ایک پلیٹ فارم اور ہونا چاہیے، تو جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی. رات مجھ سے پوچھ رہے تھے مولانا راشد صاحب کہ بھئی آپس میں میل ملاپ کے لیے کیا کہ جمعیت علماء ہند کی بنیادی میل ملاپ ہے. کام ہو رہا تھا، 100 سال سے زائد سے کام ہو رہا تھا، میدان میں کام کر رہے تھے. ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا. دونوں نے مل کر کام شروع کیا اور الحمدللہ ملک آزاد ہوا.